السلام علیکم دوستو، آئی ایم اے آر مغل آرٹسٹ۔ دوستو آج ہماری مشق ہے، اس میں ہم میم کی مشق کریں گے۔ میم کو حروف کے ساتھ ملائیں گے جیسے ہم نے پہلے حروف کو ملایا ہے۔ تو اب ہم میم کی جو ہے شکل اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ میں نے اسکیچ بنایا ہے اس کا، تاکہ آپ کو اس کی شیپ کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے، اس کی شیپ ہے، کہاں پہ اس کی نوک ہے، کہاں پہ کیسے ہے۔ تو میں نے یہ اسکیچ بنایا ہے تاکہ اس طرح آسانی سے آپ کو پتہ ہو۔ تو کیونکہ اب میم کی ہم نے مشق کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے باقی الفاظ تو ہمارے جیسے جس فرض کریں میں اس پہ آپ میم کی تینوں شکل پہ پہلے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں، کیونکہ پہلے جو ہم نے مشقیں کی ہیں بے الف با سین الف سا، بے کو تے سے جوڑنا، سین کو تے سے جوڑنا، میم کو جیم سے، بے کو جیم سے ہم نے جوڑ کے پہلے جوڑ لیا، اور جیم کی ہر الفابیٹس کی ہم نے ڈیٹیل سے مشق کر بھی لی ہوئی ہے۔ ڈیٹیل تو وہی ہے، تو اب یہ میں اس پہ ڈیٹیل پہ بات کرتا ہوں۔ یہ شکلیں ہیں، باقی تو وہی ہوگا۔ میم کے ساتھ یہ واؤ جوڑنا، اور جیسے کہ ہم نے بے بو کے ساتھ جوڑا تھا، سینما سو کے ساتھ جوڑا تھا، بے اس کے میم کے ساتھ بے جیم دال چھوٹی یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس پہ ہی ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ کو میں جو مشکل ہیں میم کو جیم کے ساتھ نون وغیرہ کے ساتھ، ہم وہ والے اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو باقی کیونکہ یہ دیکھیں اب شکل پہ میں اس کے ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، باقی تو یہی ہیں فرق جو ہم نے مشقیں کر لی ہوئی ہیں یہ پہلے بھی۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ اب ہم نے یہ یہاں پہ میم لگا دینی ہے، یہاں پہ میم لگا دیں گے۔ تو یہ تو ڈیٹیل میں ٹوٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کریں گے 5-10-12 الفاظ میں نے رکھے ہیں جو مشکل ہیں، جیم کے ساتھ میم کو جوڑنا وغیرہ وہ کرتے ہیں ہم۔ تو پہلے اس پہ ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ میم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں سے جو ہے اس کی شیپ کو غور سے دیکھیں، یہ تھوڑی سی اگر یہ تو کس طرح یہ باہر کے اوپر تھوڑی سی نوک ٹائپ، تو یہ اوپر والی نوک سے اور نیچے والی نوک سے اگر یہ سیدھی لائن لگائیں تو یہ دیکھیں یہ لگاؤں گا اگر میں، تو دیکھیں یہ کتنا فرق یہ اتنا آ رہا ہے۔ یہ نیچے والی نوک جو ہے جو یہاں سے آگے کی طرف جائے گی، یہ اتنا فرق آ رہا ہے، یہ اتنی یہاں سے اس طرف ہے، یعنی یہ آ گیا اس طرف ہے اور یہ تھوڑی سی پیچھے ہے، اور یہاں سے ہی ٹرن لینا ہے ہم نے قلم کے ساتھ۔ تو یہ اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ 1.5 یا پونے 2 قط اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک قط یہاں سے ہوگا، جس طرح ہم یہ ایسے قلم رکھیں گے، فرض کریں یہ قلم ہے ایسے رکھیں گے تو ایسے ہی اس کو موو کرنا ہے، ایک قط یہ اور یہ ایک ڈاٹ یہ والی اوپر نوک جو بعد میں ہم اس کو شیپ میں بنائیں گے۔ تو یہاں سے ہی یہ اس طرح قلم کے ساتھ گزرے گی۔ میں قلم کے ساتھ ان تینوں میم پہ پہلے ڈیٹیل پہ بات کرتا ہوں، اب ان پہ ڈیٹیل پہ میں کرتا ہوں، پھر آگے ہم چلیں گے۔ تو یہ ہے اس کا۔ تو اب اگر یہ لگا لیں اس میں تو یہاں پہ یہ تقریباً آدھا یا پونا قط یہ ہوتی ہے اس کی، یہ آپ نے یہاں سے بھی غور سے دیکھنا ہے۔ تو اب دوسری شکل یہ ہوتی ہے میم کی، یہ والی کچھ الفاظ کے ساتھ یہ لگتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی پونا 1.5 قط ہوتا ہے، تو اس کی لمبائی یہاں سے یہاں تک، تو اس کا یہ اینگل ہوگا سٹارٹنگ۔ تو اس کی شیپ آپ دیکھ لیں، یہ شیپ ہے، یہ دیکھیں یہ شیپ ہوگی اس کی۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ بالکل اس طرح نہیں ہے، جس طرح فرض کریں یہ ہم نے یہ چیز نہیں بنی، اگر فرض کریں میم الف کا میں بنا رہا ہوں یہ والی، یہ یہاں سے میم الف یہاں سے ہی ایسے اوپر یہ چیز بنے گی، اس طرح نہیں بنے گی، یہ بالکل گلائی میں نہیں بنے گی، یہ شیپ بنے گی۔ اس کو میم دال مد وغیرہ کئی الفاظ کے ساتھ یہ والی میم لگتی ہے، دوسری یہ والی نہیں اٹیچ ہوتی۔ تو یہ اس طرح ہوگا، یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس طرح میں بنا کے ابھی قلم کے ساتھ دکھاؤں گا، یہاں سے ہی اوپر اٹھ جائے گی۔ اور دوسری تیسری میم یہ ہوتی ہے، جس طرح محمد کے ساتھ یہ میم لگتی ہے، میم چھوٹی ہے می وغیرہ کے ساتھ یہ والی میم۔ اب ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے قلم کے ساتھ،
قلم کے ساتھ جب ہم اس کو ڈرا کریں گے تو میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، اس کے ڈیٹیل پہ بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو، تاکہ جوڑنی تو ہم نے یہی میم ہے، تو باقی تو الفاظ وہی ہیں، تو اس پہ ہی ڈیٹیل پہ بات کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میم یہ والی بنا کے دکھاتا ہوں۔ اب اس پہ آپ نے غور سے دیکھنا، اینگل دیکھیے گا، یہ قلم ایسے رکھی، یہ پیچھے سے قلم کو اٹھا لینا ہے اگلی نوک کے ساتھ، یہ چیز۔ اب یہ تو ایک کت ہے نا، یہ والا یہاں سے یہاں تک جو میں نے کہا تھا کہ 1.5 کت ہوتا ہے، یہ والا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ 1.5 کت۔ اب یہاں سے یہ تو ایک کت ہوگا، آدھا کت جو ہے ہم نے یہاں سے اس طرف قلم کو، یہ دیکھیں اس حصے سے ایسے ملا کے یہ چیز ہم نے لے کے نہیں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر اب یہ چیز یہاں سے یہ پیچھے سے قلم کو میں نے اٹھا لیا اب تھوڑا سا، تو اگلے حصے کے ساتھ یہ چیز بنے گی، تو اب نوک کے ساتھ یہ چیز، یہ حصہ نوک کے ساتھ آ جائے گا، یہ اب سمجھ آئیے آپ کو، یہ چیز یہ اس طرح بنے گی، یہ والی۔ اب اس کی آپ جتنی ہو سکے، آپ کو پتہ خوبصورتی وہ بعد میں چلتی رہتی ہے، یہ چیز۔ اب اس کو جتنا ہو سکے، وہ شیپ اپنی اپنی ہر ایک کا سٹائل ہوتا ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں سے ہی بے الف با، بے تے بت، میم و مو، میم کو کاف کے ساتھ، میم کو کون سے الفاظ ہیں جتنے، من، یہاں سے نون، یعنی کہ یہ ہی ہے، آگے وہی جو ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ والے الفاظ۔ اب یہی جو ہے یہاں میم لگا دیں، یہاں میم لگا دیں، یہ اب یہ والی شکل میم کی ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دور سے آپ دیکھ لیں، یہ یہاں سے ہی تے لگا دیں، یعنی کہ وہی چیزیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک کت، ٹھیک ہے، وہی بات بن گیا نا ایک کت، تو یہ اس کی شیپ ہے، یہ والی نقطہ نوک سی جو ہے، یہ ہر ایک کا سٹائل ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے کر جیسے بھی کرنا ہے۔ تو یہ شیپ ہے اس کی، یہ 1.5 کت جو میں نے کہا تھا، تو یہ جب یہ ملے گا، یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اب یہ دوسری میم، اس کو ہم نے یہ رکھا اینگل، اور اس کا اینگل یہ دیکھیں، اس اینگل پہ آپ نے سٹارٹ لینا ہے، یہ۔ اب اگر یہ ڈاٹ لگائیں تو جو میں نے کہا تھا یہ والا، یہ نوک اور یہ نوک میں جو فرق ہے یہ بھی آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب نیم دوسری ایسے رکھا، یہ چیز، یہ تو یہ آدھا کت ہو گیا۔ اب یہاں سے ہی پورا کت ایسے ہی اوپر کی طرف، یہ ٹھیک ہے۔ یہ اب یہ دیکھیں، یہ یہاں سے ہی اسی طرح ہی اوپر کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ یہ یہاں سے ایسے بنا ہے، ایسے نہیں بنا، یہ نہیں بنا۔ تو اب یہ اس کو تھوڑا سا ایسے کر لینا، یہ میم ہو گئی۔ اب اس کو درست جتنا ہو سکے آپ خوبصورت اپنے سٹائل میں کر سکتے ہیں، بس رولز تھوڑے سے فالو ہونے چاہیے۔ باقی ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، ہر کتاب کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بھی یہ دیکھیں 1.5 یا تھوڑا سا کم 1.5 کت سے لگا لیں اس کو، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں سے یہ فرق پونا کت آپ کر لیں، یہ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے ہی میم الف ما، میم دال مد، میم لام مل، میم لام الف لا، یعنی کہ کچھ الفاظ ساتھ یہ والی میم لگتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کی نیچے سے چوڑائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والی۔ تو اب رہ گئی ہماری یہ والی، ہم نے میم پہ بات کی ہے جو میں نے سمجھایا ہے، یہ میم، یہ بھی کافی الفاظ ساتھ یہ میم لگتی ہے۔ اب اس کو بناتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میم لگتی ہے، یہ میم دیکھیے، یہ اینگل دیکھیے، یہ ایسے قلم،
یہ پیچھے سے قلم اٹھا لی، یہ نوک کے ساتھ، اب نوک کے ساتھ ہی اس کو یہ یہاں تک، اور اس کو ایسے. اب یہاں بھی اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، کیسے اوپر سے کرنا ہے، نیچے سے تھوڑا سا گھمانا ہے یا گول رکھنا ہے. کئی تو ایسے ہی یہاں سے ہی کر لیتے ہیں، کئی اس کو یہ اس طرح تھوڑا سا اپنی مرضی سے تھوڑا بہت کر لینا چاہیے. یہ ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، بس رولز ٹھیک ہونا چاہیے، کت تھوڑے سے ٹھیک ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ پورے ہوں. یہ ہوتی ہے یہ تھوڑی سی، کئی یہ اس کو ایسے نکال لیتے ہیں، کئی ایسے برابر ہی رکھتے ہیں. یہ اور یہ چیز دیکھنی ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ اب یہاں سے ہی میم چھوٹی ہے، میم بڑی ہے میں، یہاں سے ہی پورے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں. مشق جو مشکل الفاظ ہیں ان کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اتنے جو میں نے یہاں سمجھا دیا یہ خاص ہے. مشق میں ہم صرف جوڑیں گے، اس میں ظاہری بات ہے الفاظ کو اتنا خاص ٹائم میں تو نہیں بنا سکتے. اس پہ جو میں نے ڈیٹیل میں بات اسی لیے کر دی ہے تاکہ نیکسٹ ہم صرف بتائیں گے کس طرح جوڑ کے ساتھ الفاظ جوڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ. اوکے، اب ہم شروع کرتے ہیں. اچھا، تو اب یہ دیکھیے، یہ میں نے پینسل سے لیڈ پینسل سے یہ کچھ اسکیچز بنائے ہیں الفاظ کے، تاکہ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح الفاظ کو کہاں سے نکلتے ہیں، کیسے یہ بنتے ہیں. اس طرح بھی کچھ اندازہ ہونا چاہیے. یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کا اسکیچ میں نے بنایا کچھ تیزی میں. یہ ہوتے ہیں اصل میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح بھی اس کی شیپ کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا اور فلو اور آپ کی اور زیادہ پختگی ہوگی اس پہ، کیلیگرافی پہ. ٹھیک ہے، تو اب ہم میم الف ما لکھتے ہیں. اس کے ساتھ جو میم لگے گی وہ یہ والی لگے گی. تو دوسری بھی لگتی ہے میم، تو لیکن یہ میم جو ہے میم الف ما، یہ اس کے ساتھ زیادہ لگائی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اس طرح بنا کے اب یہ نوک کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو آپ بنا سکتے ہیں. اس کی جو نوکیں وغیرہ سیدھی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں اوپر کا حصہ آپ اس طرح نوک کے ساتھ اگر بنا سکیں تو اس طرح نوک کے ساتھ بنا لیں. یہ اب جتنا ہو سکے آپ اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، اس کی نوک، اور اس کا جتنا خوبصورت آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. تو بس رولز کو تھوڑا بہت فالو کرنے کے بعد اس کا جو اگلا سٹیپ ہے وہ خوبصورتی کی طرف جاتا ہے. تو اب یہ دیکھیں جو بتایا تھا میں نے ڈیٹیل میں، یہ 1.5 قط آپ اس کا جو سر ہے اوپر سے نیچے تک اس کی اونچائی تقریباً 1.5 قط پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. تھوڑا بہت فرق اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یہ ہی نہیں کہ 1 قط پورا ہو تو وہی ہوتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اوپر نیچے اس کی گنجائش ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ یہاں سے یہاں تک کا 1.25 قط آپ رکھ سکتے ہیں. یہ 3 قط، یہ الف والے 3 قط، یہ الف بنانا ہے آپ نے. یہ اندر سے 3 قط الف ہوں گے، اور باہر سے اگر ہم لیفٹ سائڈ سے اگر اس کے قط یہ بنائیں تو یہ 4 قط ہو کے اور 1 ڈاٹ جتنا اوپر جو ہم نے 1.5 قط بنایا تھا وہ ہو جائے گا. کیونکہ اس سائڈ سے تو ٹوٹل بنے گا اور اندر والی سائڈ سے 3 قط ہی ہوں گے الف کے، یعنی کہ ہم نے میم کے ساتھ الف کے 3 قط کے ساتھ الف بنا دینا اوپر کی طرف. اب میم کو تے کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی چھوٹی بے کے ساتھ ملاتے ہیں. بڑی بے دوسرے ہم نے بنائی ہے پہلے، وہی اس کا پروسیس ہوگا. تو لہٰذا ہم یہ چھوٹی بے جوڑتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں زیادہ تر. تھوڑا سا چینج ہے بس، یہ جوڑ کا آتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ چیز، یہ نوک کے ساتھ اسی طرح جو میں نے ڈیٹیل میں میم بتائی ہے. اب یہ فرق آپ نے دیکھنا ہے، اس کو کتنا نیچے کی طرف رکھ کے آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. یہ چیز بنا کے آپ نے یہ بھی اس کی لمبائی لیفٹ سے رائٹ تک، یہ جو جوڑ بنا رہا ہوں اس کی بھی 1 قط آپ بنائیں گے لمبائی میں.
اور اس کا فرق اور دوسری لمبی بے والے جوڑ کا فرق آپ نے پچھلی مشق میں دیکھ لیا ہوگا، بے الف با والی یا سین الف سا والی۔ اب یہ آپ جتنا ہو سکے کر سکتے ہیں اس کو نوک کے ساتھ۔ یہاں تو ہمارا زیادہ تر یہی ہے کہ الفاظ کو جوڑ کے ساتھ کیسے بنایا جاتا ہے، طریقہ ہے، پروسیس ہے، کیا ہے اس کا۔ اب اس کے ساتھ جو تے ہے ہم 5 قط والی ملائیں گے، جو ہم نے تے ڈیٹیل میں ایک کی ہے، اس پہ ہم نے ایک ویڈیو کی ہے، تو ڈیٹیل تو وہی اس میں ہے زیادہ جو ہے۔ یہاں پہ ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے الفاظ کو، ظاہری بات ہے ہم نے 15 یا 10 12 15 تک الفاظ کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور میم کی ڈیٹیل بھی کی ہے اس میں، تو ٹائم کا ہم نے ایشو کے حساب سے ہم اس کو بنائیں گے تاکہ ہمارا ٹائم بچے، تھوڑے ٹائم میں ہم جتنا ہو سکے اتنا سیکھ سکیں۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا کر لیں تھوڑا سیدھا، تو یہ اوپر اس کے 2 نقطے تے کے نیچے لگا دے، بے بن جائے گی۔ یہ 5 قط جو اس کی لمبائی ہوتی ہے لیفٹ سے رائٹ تک اس کی بے کی ہم نے جو کی ہے، تو یہاں سے دیکھیں یہ فرق بھی آپ تقریباً 1 قط یا 1 قط سے تھوڑا سا معمولی سا کم اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ اونچائی دیکھ لیں، آپ تقریباً اتنی اونچائی رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت قط میں فرق ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، اسی لیے تقریباً کا لفظ یوز کر رہا ہوں میں، تاکہ یہی نہ ہو کہ یہ پورا ہی ایک قط تقریباً ماپ کے ہوتا ہے، نہیں، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے تاکہ اس سے آگے پیچھے نہ جایا جا سکے، تھوڑی بہت ہی کمی بیشی کو آگے رکھ کے۔ اب ہم میم کو دال کے ساتھ ملاتے ہیں۔ دال آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، اس کے ساتھ جو رے ہے اس کو دال پڑھا جاتا ہے جب ہم ملاتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم نے رے ملا دینی ہے، یہ میم الف ما جو ہم نے بنایا وہی سیم اس طرح بنا کے، یہ نیچے ہم نے جس طرح رے بنائی ہے 2.5 قط لمبائی وغیرہ، اس کی جو ہم نے ڈیٹیل میں رے کی ہے، یہ وہ والی رے ہم بنا دیں گے۔ اصل جو ہے رے کا جو ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کی ہے، تو وہ اصل جو ہے اس میں ہی آپ اس ڈیٹیل میں جا کے اس کی ویڈیو رے کی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کی شیپ آپ دیکھ لیں، یہ اب اس کا آدھا قط کا یہ فرق رکھ سکتے ہیں یا پونا قط رکھ سکتے ہیں، 1 قط کا آپ نہیں اس میں فرق رکھیں گے، تو یہ وہی سیم ہے وہ ہم نے جو کی ہے میم الف ما کی، اور میم کی جو ہم نے ڈیٹیل میں یہ والی میم کی بات کی ہے۔ اب اگر دیکھیں یہ رے پہ میں یہ رکھتا ہوں، اگر اس کو چھپا لیا جائے تو یہ وہی رے بن جاتی ہے۔ یہی الفاظ جو ہیں، مطلب ہم نے کوشش کرنی ہے ہم میم کی تینوں شکل پہ جو میں نے شروع میں سکھائی ہیں اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں، پریکٹس کریں، اس کو غور سے دیکھیں۔ باقی تو ہم نے مشقیں کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی میرا تو فرض بنتا ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، جو مشکل الفاظ ہیں میں نے وہ آج کیے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے، آسان ہے وہ میں نے چھوڑ دی، وہ باقی آپ کو پتہ ہے آپ نے کی ہے، بے الف با بے کے ساتھ سین الف صا وغیرہ کے ساتھ ٹوٹل جوڑ کے ہم نے کی ہیں، تو ان کے ساتھ ہی سمجھ لیں یہ میم لگا دیں آپ۔ اب یہ میم کے ساتھ رے ملانا، اب یہ جو لمبی رے ہے جو اکثر الفاظ کے ساتھ یہ رے لگائی جاتی ہے، جیسے کہ نام ہے عامر اور مرنا، یہ کتنے الفاظ ہیں جس کے ساتھ یہ آتی ہے۔ اب یہ اس کی شیپ پہ غور کرنا، یہ نیچے والا حصے پہ خاص طور پہ اس کو دیکھیں کس طرح آ رہی ہے نیچے کی طرف، یہ میں آپ کو یہ اسکیچ اس کا تھوڑا سا بنا، یہ دیکھیں کس طرح یہ نیچے سے یہ چیز آپ نے، یہ بالکل سیدھی نہیں آئی، یہ دیکھیں کس طرح تھوڑی سی ٹیڑھی ہو کر پھر نیچے کی طرف گئی ہے، یہ چیز آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے۔ اسکیچ بنا کر میں نے ڈیٹیل میں اس کو دکھا دی ہے، یہ چیز دیکھیں، یہ یہاں پہ میں نے نقطہ لگایا، یہاں سے مڑ رہی ہے نیچے کی طرف، تو یہ اس کا جو ہے اور ڈیٹیل جو اس کی ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے اس طرح اس کو بنانا ہے۔
اب ہم لفظ میم کے ساتھ سین کو ملاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح میں نو کے ساتھ یہ اور ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ کتنا ہم نے میم کے اوپر والے حصے کو پھر اندر لے کے اس کو اب تو کافی ہم نے میم کو بنا لی ہے، تو اب تو آپ کو دیکھ دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں نو کے ساتھ یہ ٹوٹل بن رہا ہے یہ والی سین، یہ کس طرح، یہ دیکھیں کس طرح ٹیڑھی ہے نیچے کی طرف، یہ بالکل سیدھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے موٹائی دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں، یہ حصہ اس کا اوپر ہے یہ والا، اور یہ والا نیچے، اور وہ یہ دیکھیں یہ سین کے دندانوں میں فرق یہ آپ لازمی رکھنا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ نے اس کو جتنا ہو سکے اپنے غور سے یہ الفاظ جس کے دندانے ہیں جو سین کے، ان کو نوک کے ساتھ بنانا ہے آپ نے۔ تو یہ نوک کے ساتھ ہی بننے کی ظاہری بات ہے، پوری کلم لگنی نہیں ہے، جس طرح میں آپ بنا رہا ہوں اس طرح سیم آپ نے کرنا ہے۔ یہ والا جو حصہ ہے پھر اس حصے کے یہ برابر آ کے اس کو آپ نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے، اس کی یہاں سے بناوٹ کرنی ہے، اس کی بناوٹ یہاں سے ہوگی اس کے برابر لا کے اوپر، اور جو فرسٹ جو ہے اس کا دندان جو ہے اس کا سرا جو ہے وہ اوپر ہی رہے گا، لیکن سیکنڈ کے برابر اس کو لے کے یہ چیز آپ نے سین میں ڈیٹیل میں جو ہم نے سنگل سین کا جو ہماری ویڈیو اس میں کی ہے۔ اب یہ نو کے ساتھ یہ دو قط جو اب یہ نون ہم نے بنانا یہ، تو یہ دو قط یہاں تک جو ہم نے سین میں ڈیٹیل میں بات کی ہے، سواد میں کی ہے۔ اب یہ نو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح اس کو میں کر رہا ہوں۔ تو اب یہ چلے میں اور ڈیٹیل میں پورے قط لگا دیتا ہوں، تاکہ جس نے یہ ہماری نون کی سین کی مشق نہیں دیکھی تو یہ اس کو سمجھ آ جائے یہاں سے ہی۔ یہ دو قط، تو یہ 3.5 قط یا 3.25 قط آپ اس کی چوڑائی رکھ سکتے ہیں، 2 قط وہ اوپر اور 2 قط نیچے سے۔ اب یہاں پہ قلم کو دیکھیں میں کس اینگل پہ رکھ رہا ہوں، یہ اس طرح یہ قلم لگا لی اور ہاف سے پھر اس کو نیچے کی طرف لے کے قلم کو موو کرتے، یہاں پہ قلم پھر اوپر سے دیکھے کس طرح موو ہوئی ہے، یہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں۔ چلے اب میں اس کو پورا مکمل تو نہیں کرتا، اس کو میں اسی طرح چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کہاں سے قلم موو ہوئی، تو میں اس کو فل نہیں کرتا یہاں پہ۔ اب یہ بعد میں آپ جتنا ہو سکے اس کو ضرورت کے مطابق جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے کمی بیشی ہے وہ آپ درست کریں۔ یہ میں تو جتنا ہو سکے ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا بہت اس کو کر رہا ہوں، لیکن یہ اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے کیلیگرافی کی جاتی ہے۔ اس کو جب میں یا آپ الگ سے کریں تو اچھی طریقے سے اس کی نوکیں جتنی ہیں اس کو ٹھیک رکھیں، اس کو جتنا ہو سکے اتنا صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں ایک سرے سے جو فرسٹ اس کا دندان ہے اس سے اور یہاں سے اوپر والی نوک سے میم کی کتنا فرق ہے، یہاں سے آپ نے اس کو سرے کو شروع کرنا ہے اس کے۔ یہ دیکھیں کتنا فرق ہے ان میں، اس لحاظ سے آپ اوپر نیچے رکھنا ہے اس کو۔ اب ہم میم کو عین کے ساتھ ملاتے ہیں، یہاں پہ میں صرف عین کا جو حصہ ہے وہ بناؤں گا، باقی ہم نے مشق کی ہوئی ہے سین کے ساتھ عین کو ملانا، با کے ساتھ عین کو ملانا۔ مین جو ہے یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے جو مشکل ہوتی ہے، یہ چیز یہ نوک کے ساتھ ہی بنے گی۔ اس کا یہ دیکھیں یہاں سے کس طرف یہ اس کا جھکاؤ ہے، کہاں سے موٹی ہے کہاں سے باریک ہے،
تو یہ ٹوٹل حصہ نوک کے ساتھ آپ نے بنانا ہے، بعد میں اس کو فل کرنا ہے۔ اب یہاں سے اور رائٹ سائڈ سے کتنا فرق ہے وہ بھی دیکھیں آپ، یہ میم سے کتنا اونچا ہے کتنا نیچے ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز ہے۔ اب یہ نیچے سے وہی جو ہم نے بے کے ساتھ ملائی ہے، عین کے ساتھ ملائی ہے اور سین کے ساتھ، مین جو ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے عین کے اس حصے تک۔ یہ اس کو بنانے کی جو زیادہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ اب یہ وہی جو جتنے قط ہم نے رکھے ہوتے ہیں یہ جیم کے اور عین کے جو کی ہے اس کے حساب سے اس کو ملا دیں۔ اب ہم میم کو، اب یہ والے میم جو ہم نے جو تیسری شکل ہے میم کی، یہ اکثر الفاظ کے ساتھ یہ جڑے گی۔ جیسے محمد نیم ہوتا ہے تو مجھے لکھنا ہے، جیسے مجھے اس کے ساتھ دوسری میم نہیں جڑے گی۔ آپ ذہن میں دہرائیں ذرا، مجھے لفظ محمد کے ساتھ دوسری میم نہیں لگے گی۔ تو میم چھوٹی ہے میم کو بڑی ایک ساتھ ملائیں گے تو یہی آئے گا۔ یہاں سے چھوٹی یہ اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہم نے جو ڈیٹیل میں جو چھوٹی یہ کی مشق کی ہے، اصل جو ہے آپ وہاں پہ جا کر ڈیٹیل میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا بہت میں اس کو تھوڑی سی نوک اس کی، کیونکہ میں لکھ رہا ہوں ایک اسکیچ بک پہ، اس کے آپ گرینز دے سکتے ہیں کتنے موٹے موٹے اس کے اوپر، کیونکہ یہ ایک اسکیچنگ کے لیے اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں۔ آپ اس کے اوپر دانے دانے بنے سے دیکھ سکتے ہیں موٹے موٹے سے۔ لہٰذا یہ کیلیگرافی کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ یہاں پہ انک نہ پھیلے، تو دوسرے پیجز پہ انک پھیلتی ہے اور اتنی فلو سے نہیں چلتی۔ اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ فلو سے چل رہی ہے اور مجھے اس پہ لکھنے کا بھی مزہ آیا، اس لیے میں اس کے اوپر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی پیج پہ لکھ سکتے ہیں پریکٹس کے لیے، کوئی بھی دیکھ لیں۔ گفٹ پیپر میں اکثر اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا تھا، میں گفٹ سب سے اچھا جو آرٹ پیپر ہے وہ گفٹ پیپر ہے۔ یعنی کہ جو 10 روپے والا گفٹ پیپر ایک ملتا ہے، 10 روپے کا ملتا ہے، ایک تو فینسی ہوتا ہے جو مہنگا ہوتا ہے، اس پہ نہیں لکھا جاتا، وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے 10 روپے کا، تو پلین سا ہوتا ہے، وہ آپ لے کے اس کے اوپر پریکٹس کریں۔ اب جو سب سے مشکل لفظ ہے جیم، اب میں اس کے ساتھ جیم کے ساتھ، جیسے ہم نے بے کو جیم کے ساتھ ملایا، سین کو جیم کے ساتھ ملایا، اب میم کا اوپر والا حصہ تو نیا ہوگا، جیم نیچے وہی ہوگا جس طرح ہم نے بے کو جیم کے ساتھ ملایا اور سین کو جیم کے ساتھ ملایا ہم نے۔ اب یہ ہم نے جیم کی جو ہم نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں جو مشق کی ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا میم کی ہے۔ سب سے لمبی ویڈیو ہم نے اس پہ جیم پہ بنائی ہے، کیونکہ یہ تاج الحروف ہے، یعنی کہ سب حرفوں کا یہ تاج ہے، سمجھ لیں بادشاہ ہے۔ تو یہ بڑی مشکل ہے، اس کی مشق تو میں نے ڈیٹیل میں کی ہے، تو یہاں پہ ہم صرف ملا رہے ہیں۔ تو کیسے میم کو جیم کے ساتھ ملاتے ہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ، تو آپ کی جو پریکٹس ہے اصل وہی ہونی چاہیے جو ہم نے کی ہے۔ تو نیچے سے وہی جو ہم نے ملایا سیم، یہ 3 قط 2 قط اور 3.25 قط، وہی جو ہم نے پہلے مشق کی ہے۔ اب ہم
جی اب ہم کرتے ہیں اوپر والے حصے پہ ڈیٹیل پہ بات کرتے ہیں۔ اوپر والے حصے پہ میں بتاتا ہوں کیسے اس کو ہم فرق رکھیں گے میم جیم کا کہ یہاں سے کیسے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ تھوڑی سی قلم جیم کو بنانے میں نیچے ہو گئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹچ نہیں کی تو تھوڑی سی جیم لمبی ہو گئی ہے۔ تو آپ جیم وہی جو آپ سے کہا، تھوڑی سی غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، پرفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ کیمرے میں ٹائم کے مینجمنٹ کرتے ہوئے، لائیو لکھتے ہوئے کمیاں بیشیاں سبھی سے ہوتی ہیں، تو وہ میں نے بتایا کہ تھوڑا سا جیم نیچے ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ٹچ نہیں کیا اس کے ساتھ، تو آپ نے جو ہے 2 کا ہی رکھنا ہے وہ نیچے سے۔ یہ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان کا۔